بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کی طفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گوا ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ اللہ کریم ہمیں روزانہ رات 9 بجے امریکہ کے وقت کے مطابق اپنے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بٹھا دیتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کریم قرآن کریم کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ ایک مسلسل بیان تھا جو رات ہم نے شروع کیا تھا سورہ قلم کا. رات ہم نے آیت نمبر 6 تک پڑھا تھا. آج ایک دو لفظوں کی آیت ہے، تو یہ 29واں سپارہ ہے، سورہ قلم ہے، 68 نمبر اس کا. آیات 7
16 7 سے لے کر 16 تک چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. مضمون وہی ہے. مضمون کیا ہے کہ یہ عجیب آدمی ہے، پلے شاید کوئی نہیں. پتہ نہیں لوگ دین کو بھی مال سے تولتے ہیں. وہ طالوت اور جالوت کا قصہ آپ نے سنا ہے نا. وہاں بھی یہ ہوا تھا کہ جناب یہ تو غریب آدمی ہے، گدھا چرانے آیا تھا، آپ نے بادشاہ بنا دیا. نہ اس کے پاس جسم ہے نہ مال ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ کیا بادشاہت جسم اور مال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ نہیں. فرمایا میرے فضل سے تعلق رکھتی ہے. یہاں بھی ان کو یہی وہم تھا، سرکار دو عالم سے بھی. پلے شاید کوئی نہیں، بندہ اس کے ساتھ کوئی نہیں، 2-4 غریب غربا اس کے ساتھ ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. یہ دیوانہ لگتا ہے، چونکہ دیوانے ہی ایسے کام کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو وقت بتائے گا کہ دیوانہ یہ ہے کہ پاگل ہو تم، جس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہو، اللہ کی، اس کو تم دیوانہ کہتے ہو. اللہ تو قادر مطلق ہے، اس کے پاس تو کن کی طاقت ہے. وہ تو اسباب کا اور وسائل کا محتاج نہیں ہے. اسباب و وسائل کے محتاج میاں جی ہم ہیں، لیکن اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہ سبب بناتا بھی ہے. اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے جو اسماء گرامی ہے نا، ان میں ایک لفظ رازق، ایک رزاق. اکثر ہمارے جو نیک لوگ ہیں نا، صوفیاء لوگ، 2 نمبر نہیں 1 نمبر، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب وظیفہ بتاتے ہیں نا، پوچھتے بیٹا خالی نوکری چاہیے، کوئی جگہ ہے تو پھر ایسا کرو یا رازقوں کا وظیفہ پڑھو، یا رازقو، اس کو پڑھو وظیفہ، اللہ تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کر دے گا. اور اگر نوکری کا پتہ ہی نہیں ہے اور نوکری بھی نہیں ہے، جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو فرمایا پھر یا رزاق ہو، اس کا وظیفہ پڑھا کر. اللہ پہلے تیرے لیے نوکری کریٹ کرے گا، پھر تیرا وہاں تقرر کروا دے گا. یہ اللہ کے کام ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے بڑے نام ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے جس نام سے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسباب کے محتاج ہم ہیں، اللہ اسباب کا محتاج تو نہیں ہے. اور جس کے پیچھے فل فلج طاقت ہو اللہ کی، اس کو اگر کوئی دیوانہ کہے تو پھر وہ دیوانہ نہیں ہے، یہ کہنے والے پاگل لوگ ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ دیوانہ یہ تھا یا تم ہو. پھر سرکار کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان ربک بے شک تیرا رب ہوا اعلم، خوب جانتا ہے، وہی خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے. اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اختیار ہے ہمارے پاس. اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
وَإِمَّا كَفُورًا، اے میرے بندے میں نے تمہیں دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے، اب تیری مرضی ہے، تیرے اختیار میں ہے، تو سیدھے راستے پر چل اور تو الٹے راستے پر چل، ٹھیک ہے؟ تیرا رب بہتر جانتا ہے تجھ کو، چونکہ وہ تیرا خالق ہے، وہ میرا خالق ہے، کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے۔ اچھا، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، اور وہ تین، ان میں وہ بڑے بڑے لوگ تھے، تینوں کا نام مفسر لکھا ہے، لیکن قرا جو ہے نا سارے مفسرین محدثین کا ولید بن مغیرہ کے نام ہے، صاحب اولاد تھا، مالدار تھا، سردار تھا، یہ سرکار کے پاس آیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں نے سوچی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہو کیا سوچا ہے؟ کہا میں نے سوچا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں۔ جی اتفاق کر لیتے ہیں، کس چیز کا اتفاق کرتے ہیں بھائی؟ کہا کہ 2-4-10 دن تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور 2-4-10 دن ہم تیرے خدا کی پوجا کر لیں گے، لڑائی ختم، سیز فائر ہو جائے گا، نہ تم ہمیں برا کہو گے نہ ہم تمہیں برا کہیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو جواب دینے ہی والے تھے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا، کہا محبوب یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، فلا تطع المکذبین، ان کا کہنا نہ ماننا، یہ تو منکر ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹوں کی بات بھی نہیں سنا تم نے۔ اور یہ بندہ خاص طور پر، اب اس کے بارے میں جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے نا وہ انبلیویبل ہے، انبلیویبل۔ اللہ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم نرمی کرو تو یہ نرمی کریں، لیکن کیوں؟ جانتے ہو محبوب یہ بندہ جو تیرے پاس آیا ہے نا اس کی کوالٹی کیا ہے؟ کاش ہم قرآن پڑھنے والے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کبھی بات نہ ماننا، بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، بات بات پہ، بلکہ اس کا گروپ بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ بار بار جھوٹی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یقین دلا سکے کہ میں سچا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سچے نہیں ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، بریک بین یعنی بڑا بن کے جھوٹ بولنے والا، ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں بھی پنجابی میں بن کے یا باندھ کے جھوٹ بولنا، پکے پیر، یا جس طرح یہ وہ ڈاکٹر گوئبلز کے بارے میں مشہور ہے، یا آج کل سیاست میں یہ مشہور ہے کہ دبا کے جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ وہ جھوٹ تمہیں سچ لگنا لگ جائے۔ تو یہ وہ چیز تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بار 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 قسمیں کھاتے ہیں نا محبوب ان کی باتیں نہیں سننا، یہ جھوٹے ہیں اور باندھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ حماز مشاء بنمیم، تانے دینے والا۔ ہمارے ساتھ کسی زمانے میں ایک نوجوان پڑھا کرتا تھا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اپنی مثال دے رہا ہوں نا، لوگوں کو دیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا تو کبھی کبھی ایک آدمی مجھے کہتا ہے استاد جی آپ مجھے دیکھ کے قرآن پڑھتے ہو، مجھے جلانے کے لیے پڑھتے ہو؟ او بھائی اللہ کا قرآن کسی کو جلانے نہیں آیا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں مصداق ہوں ان آیات کا تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو، استاد جی کو کیا کہتے ہو؟ تو ہمارا ساتھی تھا، تو وہ کبھی کبھی
ہمیں لے جاتا، کبھی کھانا کھلا دیا، کبھی سائیکل ہمیں ادھار دے دی کہ لے جاؤ یار، کام کر لو جو کرنا ہے۔ چلتا رہا، حالات بدلتے رہے، ہم اپنے اپنے مقامات پہ پہنچ گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کل کا زمانہ سمجھ لیں۔ تو ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے اس نے مجھے کال کی، کہتا ہے عبد الرحمن تجھے یاد ہے میں نے تجھے مزنگ چنگی سے مرغے کھلائے تھے؟ عبد الرحمن یاد ہے میں نے وہ بورڈ کے دفتر سے اسکول تک تجھے سائیکل اپنی دی تھی؟ اب جو اس نے شروع کیا نا، تو میں کہا یار میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں، اور یار تم بل بنا کے بھیج دو، میں تیرے پیسے چکا دوں گا سارے۔ تانے دینے والا یہ کردار ہمارے اندر موجود ہے، بات بات پہ تانے دینے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو تیرے پاس آیا نا بڑا میٹھا بن کے اور میسرا بن کے، یہ نہ صرف جھوٹی قسمیں کھاتا ہے بلکہ تانے بھی دیتا ہے۔ یہ کسی غریب کو روٹی کھلائی ہوگی، کسی کو کپڑا دیا ہوگا، اول تو دیتا ہی نہیں ہے، اگر اس نے کیا ہوگا تو یہ تانے دیتا ہے۔ مشاء بنمیم، چل پھر کر چغلیاں کھانے والا۔ یہ چغلی بڑی بیماری ہے، یہ بھی کردار ہے، اور مساجد میں تو بہت زیادہ ہے، چونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار مجھے لوگ پہچانیں مسجد میں، تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کی بات اس سے، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے، تو ہر ایک کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ چغلیاں، تو فرمایا اس کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ چغلیاں کھاتا ہے اور پھر وہ پھیلاتا ہے چغلیوں کو۔ غور کریں ذرا، یہ کتنی گندی عادت ہے۔ فرمایا مناع للخیر، اول تو وہ کسی کو دیتا ہی نہیں، سیدھی سادی بات ہے، اور اگر کسی کو دیتا ہوا دیکھ لے تو اس کی جیب پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور نہیں ہاتھ چھوڑ، اور یہ بڑا کھاتا پیتا آدمی ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے کہا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اے میرے بندے، جو ضرورت مند ہوگا نا اس کے چہرے پہ غور کر۔ تعرفهم بسیماہم، جب تو چہرے پہ غور کرے گا تو پہچان جائے گا یار بندہ حاجت مند ہے، بندہ ضرورت مند ہے، لیکن اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ کسی سے کچھ مانگے۔ لا یسألون الناس الحافا، سوال ہی کرے گا، گڑگڑانا پڑتا ہے نا۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ایسی جگہ پر جب تو خرچ کرے گا تو اللہ سے بڑھ کے کون جاننے والا ہے۔ اور یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ایسا خبیث ہے، اول تو دیتا ہی نہیں کسی کو کچھ، اور کوئی دے رہا ہو تو اس کی جیب پہ ہاتھ رکھ دے گا۔ اچھا، آپ کبھی گھومے پھریں مساجد میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، یہ بیماریاں ہیں لوگوں میں، جی کئی بار شکار ہوئے ہیں۔ معتدن اثیم اسم سے، حد سے بڑا ہوا گناہ گار، یعنی گناہ کی کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ چونکہ وہ تو ویسے ہی بے حیائی کا زمانہ تھا، بیویوں کو جوئے میں ہاتھ دیتے تھے، ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ جب سرکار تشریف لائیں، کیا حالت تھی سوسائٹی کی، اور جب یہ حالت ہو اور پھر بندہ بے حیا ہو، جیسے آج کل ہو رہا ہے، آج کل بھی یہی ہو رہا ہے نا۔ یہ ہمارے، اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے جو پاکستانی ڈرامے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ بہنوئی سالے کے ساتھ لگا ہوا ہے، سالہ بہن پتنی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ گھر سے بھگا کے لے جا رہا ہے تو وہ اس کو لے جا رہا ہے۔ یہ تربیت کر رہے ہیں بے حیائی کی۔
حیا اس کا نام تو نہیں ہے، یہ تو بے حیائی ہے۔ کل پتہ نہیں پرسوں کسی نے پوسٹ ڈالی تھی کہ یار آپ میں سے کون ہے جس نے شادی سے پہلے اپنی بیوی کو نہ دیکھا ہو اور ماں باپ کے کہنے پہ شادی کر لی ہو؟ تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ چچا زاد تھی لیکن نہیں دیکھا تھا، کسی نے دیکھنے نہیں دیا۔ اور خود بھی وہ جب کبھی میں گھر آ جاتا تھا تو چارپائی کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ وہ زمانہ تھا، ہم نے ماں باپ پہ اعتبار کر لیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 53 سال گزر گئے اور آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے کل شادی کی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے بزرگوں پہ اعتبار کیا، خود سے بے ایمانی نہیں کی۔ یہ ہمارے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں، بولو، اپنا حق مانگو، تمہارا حق بنتا ہے۔ او بھائی، کس چیز کا حق بنتا ہے تمہارا؟ جس ماں باپ نے پیدا کیا ہے قیامت سے گزر کر، قرآن میں لکھا ہے نا کہ تم کیا جانتے ہو کہ تمہاری ماں نے جب تمہیں جنم دیا تھا تو ڈاکٹر تو یہی کہتا نا کہ 1 سے 10 تک بتاؤ کہاں درد ہے تمہاری۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کو کیا پتا، یا وہ اس عورت کو پتا ہے جس نے جنم دیا، یا مجھے پتا ہے۔ ماں قیامت سے گزر کر بچے کو جنم دیتی ہے۔ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، پھر 2 سال اس کی چھاتی نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندے سب سے پہلا میرا شکر ادا کر کہ میں نے تجھے پیدا کیا، پھر ماں باپ کا شکر ادا کر جسے تجھے اس قابل کر دیا۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ ان ماں باپ کے خلاف ہمیں سکھایا کیا جاتا ہے تمہارا رائٹ ہے، تمہارے حق ہیں، کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے ماں باپ کے سامنے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، کونسلر بھی ہوں، امام بھی ہوں، نکاح رجسٹرار بھی ہوں 30 سال سے سرکاری۔ مجھ سے پوچھو کہ یہاں کیا حالت ہے۔ تو پاکستان میں تو ابھی میری کل ایک بہن آئی ہے، اس نے مجھے کال کی، کہتی استاد جی بھائی جان امریکہ میں ہم بہت اچھے ہیں، یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں۔ پاکستان میں تو نماز کا نام و نشان نہیں، گھر میں قرآن کریم تو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہ رات آ کے مجھے کہانی سنا رہی تھی۔ او بھائی پاکستان کے رہنے والوں، سوچو کہ تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، اور ٹی وی میں جو دکھا رہے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جا رہا، بیڑا غلط تو وہ تمہارا کر رہے ہیں۔ سوچو، یہ سوچنے کی بات ہے، آواز بلند کرو۔ یہ غیر لوگ ہیں، غیر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پھر وہ پیمنٹ کرتے ہیں این جی اوز بنا کر نا، ان کو پیسے دیتے ہیں کہ اور ان کو برباد کرو اور برباد کرو۔ جب کسی قوم کو تباہ کر رہا ہو نا تو اس کے اندر بے حیائی پھیلا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو قصہ آپ نے سنا، بڑا لمبا قصہ ہے، پھر میں سناؤں گا کسی وقت میں، چھوڑتا ہوں، تو بے حیائی ہے، پھیلا دو اور آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ بے حیائی پر خود مقام بنا لے گی۔ بہرحال دکھ ہوتا ہے، حد سے بڑا ہوا گناہ گار، حیا تو پہلے کوئی نہیں تھی، اور اوپر سے اللہ کہتا ہے کہ گناہ گاری کی بھی حد سے آگے۔ مانا کیا ہے؟ کچا پکا سیدھا سا سب الٹے سلٹے روٹ استعمال کرتا تھا وہ ولید بن مغیرہ۔ عتلم بعد ذلک زنیم، بدخو، ہر وقت ایسا غصے والا منہ جس پہ نوسط ٹپکتی ہو۔ بعد ذالک زنیم، اس کے بعد بد ذات زنیم۔ عربی کی زبان میں اس کے بڑے ترجمے کیے لوگوں نے، لیکن اس کا جو فائنل ترجمہ ہے نا وہ ہے حرامی النسل۔ اور ولید بن مغیرہ کو اس کے باپ نے 18 سال تک بیٹا تسلیم ہی نہیں کیا۔
اس کے پیچھے کہانی تو ہے لیکن وہ سنانے والی نہیں ہے. میں نہیں سناتا آپ کو. کہانی ہے کہ آخر 18 سال تک مغیرہ نے ولید کو بیٹا کیوں نہیں مانا. کوئی وجہ تو ہوگی نا. وہ وجہ لکھی ہے مفسرین نے لیکن بیان کرنے والی نہیں ہے. اللہ نے بیان کر دی ہے کہ وہ بد ذات تھا, یعنی حرامی النسل تھا. بعض دفعہ بھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر پر جو رقیق حملے کرتے ہیں نا وہ بد ذات ہی ہوتے ہیں. تو کہ جو سرکار کا امتی ہے وہ تو کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا. اس کی تو جان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ بدبخت بدخو تو تھا ہی, اوپر سے بد اصل بھی تھا. 18 سال کے بعد مغیرہ نے اس کو بیٹا تسلیم کیا. اللہ اکبر. کبھی اپنے امام سے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں ان سے کہنا کہ یار وہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا تھا اس کے پیچھے کہانی وہ تو سنا دو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بے حیائی کی باتیں ہیں جو اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آ جاتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کان ذا مال و بنین, شادی سبب سے کہ باپ کی طرف سے بڑا مال ملا, پھر اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی. اور سرکار دو عالم 2-4 درویش مسلمان ہوئے تھے, اور یہ صاحب اولاد صاحب مال سردار کہتا کیا تھا, ٹھیکہ کر لو ہمارے ساتھ, تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو, ہم تیرے اللہ کی پوجا کر لیتے. میرے رب نے کہا نا فلا تطع المکذبین, یہ بے ایمانوں کی بات نہیں ماننا آپ نے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, اور جب پڑھ کر اس کو آیات ربانی سنائی جاتی ہیں یہ تو افسانے ہیں پچھلے لوگوں کے, کہانیاں ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا سنسمہ علی الخرطوم, ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی تھوتنی پر, سونڈ پر. بندے کی سونڈ تو نہیں ہوتی نا, اس کا ایک قدرتی ناک اونچا تھا اور اوپر سے وہ ناک والا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کی تھوتنی پر, یعنی کیا معنی ہے کہ یہ سور ہے, یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. سونڈ تھوتنی کس کی ہوتی ہے؟ سور کی ہوتی ہے. سونڈ بھی نہیں کہہ سکتے, سونڈ تو ہاتھی کی ہوتی ہے, تھوتنی سور کی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں اس کو یہاں وہ جب ایک تو ویسے اونچا اس کا ناک تھا بے ایمان کا, اوپر سے جب تلوار پڑی تو اور چڑا ہو گیا تھا, اتنا بد شکل ہو گیا تھا کہ لوگ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. سنسمہ علی الخرطوم, ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی تھوتنی پر. یہ 10 باتیں ہیں جو اللہ عام طور پر 1 2 4 ہوتی ہے بندے میں, جتنا مرضی برا بندہ ہو, لیکن یہ واحد آدمی تھا جس کے اندر 10 کے 10 عیب پائے گئے ہیں اور سارے قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں. دوستو, بھائیو, عزیزو, اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ پیار کرنے کا حکم ہے, ادب کرنے کا حکم ہے. نو میٹر واٹ, کچھ بھی ہو, مسلمان مومن امتی کی زبان سے اپنے نبی کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے, کسی قسم کا بھی. کسی نے پوچھا نا ایک صحابی سے, وہ 2 سال بڑے تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ نبی پاک سے کتنے بڑے ہیں؟ بڑا سیدھا سادہ سوال ہے نا. صحابی رسول تھے, ہم نہیں تھے. کہتے جی کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں. کیا کہا؟ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں, لیکن 2 سال میں پہلے پیدا ہو گیا تھا. کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے. ہم نہیں کر سکتے یہ. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے, کوئی بات کرتا ہے کہ جی نبی پاک کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا,
تو آپ نہیں کہہ سکتے بھائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس کو علم دینے والا خود خدا ہو اس کی مرضی ہے وہ دیوار کے پیچھے دے یا پوری دنیا کا علم دے دے؟ نہیں پڑھ سکتے آتے ہم الرحمن علم القرآن، جس کو میں پڑھا ہوں وہ عالم، اور جس کو اللہ پڑھائے وہ جاہل، نعوذ باللہ، ان پڑھ۔ یہ لکھا ہے ایک بندے نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں، بدلو اس بات کو، امتی بنو، مقتدا نہ بنو، رہنما نہ بنو، اور ادب صحابہ سے سیکھو۔ اللہ نے کرائٹیریا بیان کر دیا ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی کرے گا ہی وہ جو بد اصل ہے، حرامی النسل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حاشا بک اللہ، مجھے کچھ نہ کہنا، سارے مفسرین نے لکھا یہ کہانی، ان سے سن لینا اپنے امام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی کچھ دوستوں کی کالیں آئی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، وہ الجھن میں ہیں بیچارے، پوری فیملی لمبی ہے، نہ آئے بیماری تو نہ آئے، آ جائے تو پھر سب کو لمبا ڈال دیتی ہے۔ اللہ پاک بھائی سب کو شفا دے، اور جو کووڈ کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے، اور جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفا کامل عاجل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔